آپ سن رہے ہیں کتاب کہانی۔ آج ہم آپ کے لیے ایک دلچسپ سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو ایسی جگہ کی معلومات فراہم کرے گی جو بہت حیرت انگیز اور انوکھی ہے۔ تو چلیے تیار ہو جائیے۔ ایک ایسا ملک سوچئے جہاں ٹیکس دنیا میں سب سے زیادہ ہوں، لیکن لوگ وہ بھی دنیا میں سب سے زیادہ خوش ہوں۔ یہی تو ہے ڈنمارک کا معمہ، ایک ایسی پہیلی جسے آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آخر یہ چھوٹا سا ملک خوشحالی، جدت اور برابری کا ایک عالمی ماڈل کیسے بن گیا؟ ڈنمارک تک پہنچنا یہ کوئی عام جملہ نہیں ہے، بلکہ ایک طرح کا مقصد بن گیا ہے۔ مشہور سیاسی سائنسدان فرانسس فوکویاما نے اس اصطلاح کو مشہور کیا تھا، اور اس کا مطلب ہے ایک ایسا ملک بنانا جو مستحکم ہو، لوگ خوشحال ہوں اور حکومت بہترین ہو۔ تو اصل سوال تو یہی ہے نا کہ آخر صرف 60 لاکھ کی آبادی والا یہ ملک دنیا بھر کے لیے ایک مثال کیسے بن گیا؟ اس کا جواب اس کی تاریخ اور اس کے سماج کی گہرائیوں میں چھپا ہے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں۔ ڈنمارک جیسا آج ہے ویسا ہمیشہ سے نہیں تھا۔ اس کی جو آج کی کامیابی ہے نا، اس کی جڑیں بہت گہری ہیں اس کی تاریخ میں، اور یہ تاریخ وائکنگز کی زبردست فتوحات سے لے کر بڑی بڑی شکستوں کے زخموں تک پھیلی ہوئی ہے۔ سوچے ذرا، ایک وقت تھا جب وائکنگز کی ایک طاقتور سلطنت تھی، اور پھر 19ویں صدی آئی جب انہیں اپنی زمین کا ایک بہت بڑا حصہ کھونا پڑا۔ لیکن ہر شکست نے انہیں ایک نیا سبق سکھایا۔ باہر کی دنیا میں پھیلنے کے بجائے انہوں نے اپنے اندر جھانکنا شروع کر دیا، اور یہی وہ لمحے تھے جنہوں نے ڈنمارک کی تقدیر ہی بدل کر رکھ دی۔ اور یہی تھا اصل ٹرننگ پوائنٹ۔ سلطنت بنانے کا خواب چھوڑ دیا اور فیصلہ کیا کہ اب اپنے گھر کو، اپنے معاشرے کو مضبوط بنانا ہے۔ یہی وہ فیصلہ تھا جس نے اس مضبوط سماجی ڈھانچے کی بنیاد رکھی جسے ہم آج دیکھتے ہیں۔ اچھا، تو اب ذرا اس ماڈل کی بات کرتے ہیں جو ڈنمارک کی کامیابی کا راز ہے۔ یہ ایک بہت ہی منفرد سماجی نظام ہے جو دو بظاہر بالکل مختلف چیزوں، یعنی اقتصادی آزادی اور سماجی تحفظ کے درمیان ایک کمال کا توازن بناتا ہے۔ اس ماڈل کا سب سے اہم حصہ ایک لفظ میں سمایا ہے: فلیکسیکیورٹی۔ یہ بہت ہی دلچسپ کنسپٹ ہے، اور سمجھیں کہ ڈنمارک کے پورے معاشی اور سماجی نظام کی بنیاد ہی یہی ہے۔ دیکھیں، یہ سسٹم دو ایسی چیزوں کو جوڑتا ہے جو عام طور پر ایک ساتھ نہیں چلتی۔ ایک طرف تو کمپنیوں کے لیے کسی کو نوکری پر رکھنا یا نکالنا بہت آسان ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، معیشت میں لچک رہتی ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر کسی کی نوکری چلی بھی جائے تو حکومت اسے اتنا مضبوط مالی تحفظ دیتی ہے کہ وہ شخص بے فکر ہو کر نئی نوکری ڈھونڈ سکتا ہے۔ اب ظاہر ہے اتنا زبردست سماجی تحفظ مفت میں تو نہیں آتا، اس کی ایک قیمت ہے، اور وہ قیمت ہے ٹیکس۔ ڈنمارک کے لوگ دنیا میں سب سے زیادہ ٹیکس ادا کرنے والوں میں سے ہیں۔ اندازہ لگائیں، سن 2017 میں یہ شرح ملک کی کل پیداوار کا 46% تھی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سارا پیسہ جاتا کہاں ہے؟ تو جناب، اس بھاری ٹیکس کے بدلے میں ایک مکمل فلاحی ریاست ملتی ہے۔ مطلب یہی پیسہ سب کے لیے بہترین صحت کی سہولیات، بالکل مفت تعلیم، سماجی تحفظ اور دوسری تمام پبلک سروسز پر خرچ ہوتا ہے۔ اور اس سب کے نتائج وہ واقعی حیران کرنے والے ہیں۔ ایک طرف تو ڈنمارک فی کس آمدنی کے حساب سے دنیا کے سب سے امیر ملکوں میں سے ایک ہے، اور دوسری طرف یہاں امیر اور غریب کے درمیان فرق بہت کم ہے، جسے ہم جینی کوئیفیشنٹ سے ناپتے ہیں۔ یعنی یہ ایک ایسا سسٹم ہے جو نہ صرف دولت بناتا ہے بلکہ اسے کافی حد تک منصفانہ طریقے سے تقسیم بھی کرتا ہے۔ اور جب آپ کی سماجی بنیاد اتنی مضبوط ہو تو پھر ایک چھوٹا سا ملک بھی دنیا پر اپنی حیثیت سے کہیں بڑا اثر ڈال سکتا ہے، اور ڈنمارک نے یہی کر کے دکھایا ہے۔ اس کا اثر ہر جگہ نظر آتا ہے۔ عالمی برانڈز کو دیکھیں، لیگو، مائرسک، کارلسبرگ۔ گرین ٹیکنالوجی میں ونڈ ٹربائنز میں یہ دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں۔ ڈیزائن اور آرکیٹیکچر کی بات کریں تو سڈنی اوپرا ہاؤس جیسا شاہکار بھی ایک ڈینش آرکیٹیکٹ کا کمال ہے۔ اور تو اور آج ہم جو C++ اور C# جیسی اہم پروگرامنگ زبانیں استعمال کرتے ہیں، ان کی بنیاد بھی ڈینش کمپیوٹر سائنسدانوں نے ہی رکھی تھی۔ تو اثر بہت گہرا ہے۔ تو چلیں اب اپنے اصل سوال پر واپس آتے ہیں۔ ڈنمارک تک پہنچنا، اس کا آخر مطلب کیا ہے؟ اور اس کا جواب کسی 1 2 3 4 والی چیک لسٹ میں نہیں ہے۔ یہ اس سے کہیں زیادہ گہری بات ہے۔ یہ صرف کچھ پالیسیوں کو کاپی کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ان قدروں کو سمجھنا ہے جن پر یہ پورا ماڈل کھڑا ہے۔ اور وہ قدریں کیا ہیں؟ گہرا سماجی اعتماد،
آپس میں ہم آہنگی اور یہ عزم کہ الگ الگ یہاں تک کہ مخالف نظریات میں بھی ایک توازن قائم رکھنا ہے۔ اور شاید سب سے اہم بات یہ سمجھنے کی ہے کہ ڈنمارک کوئی منزل نہیں ہے جہاں پہنچ کر سب کچھ ختم ہو جائے، نہیں، یہ ایک مسلسل سفر ہے۔ یہ کسی پرفیکٹ آئیڈیل نظام کو حاصل کر لینے کا نام نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ ایک مکمل شدہ منصوبہ نہیں بلکہ توازن قائم رکھنے کا ایک مسلسل عمل ہے، ایک ایسی بحث جو ہمیشہ چلتی رہتی ہے انفرادی آزادی اور اجتماعی ذمہ داری کے درمیان۔ تو شاید اصل سوال یہ نہیں ہے کہ دوسرے ملک ڈنمارک کیسے بن سکتے ہیں، اصل سوال یہ ہے کہ ہر ملک اعتماد اور توازن کا اپنا منفرد راستہ کیسے تلاش کر سکتا ہے۔ تو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سفر پسند آیا ہوگا۔ جو باتیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں، اگر وہ آپ کے لیے نئی تھیں تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔